انس کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کا دل چاہتا ہے کہ ہر روز بھنا ہوا جگر نرم روٹی کے ساتھ تناول فرمائیں۔ ان کی یہ پسند مسلسل 1 سال تک رہی۔ ایک دن آپ روزے سے تھے، اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے اپنی دل پسند غذا آمادہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے لیے غذا تیار کی۔ اس وقت آپ نے روزہ افطار کرنا چاہا تو ایک سائل نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لال، یہ طعام اس سائل کو دے دو تاکہ کل بروز قیامت میرے بارے میں یہ آیا نہ پڑ سکے کہ اپنی زندگی میں تم نے طیبات سے استفادہ کیا اور ان سے بہرہ ور ہوئے۔ ابھی مغنم مسلم بن اوس اور جاریہ بن قدامہ سعدی حضرت علی علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے۔ آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور فرما رہے تھے، قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے جو کچھ عرش کے نیچے ہے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ میرے بعد کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرے گا مگر وہ شخص جو جھوٹا اور افتراء پرداز ہوگا۔ یہ سن کر مسجد کے گوشے سے ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس کی گردن میں قرآن کی مثل ایک کتاب لٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ گندمی، قد لمبا اور بال تھے، گویا ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عرب یہودی ہے۔ اس نے علی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا، اے وہ شخص جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو جو جانتے نہیں اور اس بات میں آگے بڑھ رہے ہو جسے تم سمجھتے نہیں ہو، اب تم سے سوال کرتا ہوں اور تم اس کا جواب دو۔ مسجد کے گوشوں کنار سے محبان علی علیہ السلام اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن علی علیہ السلام نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور جلدی نہ کرو، کیونکہ جلدی اور کم عقلی سے خدا کی حجتیں اور دلیلیں قائم نہیں ہوتی ہیں، نہ خدا کی براہین آشکار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تم جس زبان میں چاہو اپنی فہم و فراست کے ساتھ سوال کرو، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا۔ اس شخص نے پوچھا، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہوا کی مسافت جتنا۔ اس نے پوچھا، ہوا کی مسافت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فلک کا گھومنا۔ اس نے پوچھا، فلک کتنی دیر میں چکر کاٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ چکر سورج 1 دن کی مسافت میں کاٹتا ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے، اب یہ بتاؤ کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت موت اور اجل کا وقت پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا، اب یہ بتاؤ کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا گیا ہے کہ 7 دن ہے، اس کے بعد اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے، اب یہ بتائیں کہ بکہ و مکہ کہاں پر ہیں؟ آپ نے فرمایا، اطراف حرم کو مکہ اور کعبہ کے مقام کو بکہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا، اب یہ بتائیں کہ مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نیچے سے شروع کیا ہے۔ اس نے پوچھا، بکہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کہ اس مقام پر ستم گروں کی گردنیں خم ہوتی ہیں اور گناہ گاروں کی آنکھیں گریہ کرتی ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا ہے، اب یہ بتائیں کہ عرش کو خلق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں پر تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پاک و منزہ ہے وہ خدا کہ جس کا عرش اٹھانے والے اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ وہ اس کی کرسی کرامت کے نزدیک ہیں۔ اس کے مقرب فرشتے بھی اس کے انوار کے ادراک کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہلاکت ہو تیرے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں پر ہے، کس چیز سے ہے، کس طرح سے ہے، کس چیز میں تھا، کس جگہ پر ہے، کیونکہ وہ تو زمان اور مکان کا خالق ہے، وہ زمان و مکان میں ہرگز مقید نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے فرمایا، آپ نے صحیح فرمایا،
اب یہ بتائیں کہ زمین و آسمان کو خلق کرنے سے قبل عرش خدا کتنا عرصہ پانی پر رہا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم اچھی طرح حساب کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اچھی طرح سے حساب کرنا جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمام زمین کو آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اس کے بعد تیرے ضعف کے باوجود تجھے اتنی طولانی عمر کے ساتھ یہ طاقت بھی عطا کی جائے کہ صرف ایک ایک دانہ اٹھا کر مشرق سے مغرب تک جاؤ، تو ان کو اٹھا کر لے جانا اور شمار کرنا آسان ہے، اس کی نسبت کہ زمین و آسمان کو خلق کرنے سے پہلے عرش خدا کتنی مدت تک پانی پر رہا ہے۔ بے شک جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ انتہائی قلیل مدت ہے۔ میں اس چیز کو کسی مدت میں محدود کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استفادہ کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد اس نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔ آپ علم و دانش کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ مناظرے میں کسی سے شکست کھائیں۔ ہدایت کے رہنما، آپ علم و دانش کا سرچشمہ ہیں، آپ کسی بھی علمی مشکل میں مات نہیں کھاتے، اور جس وقت آپ مشکل کشائی کرتے ہیں تو اس وقت حیران کن واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور واقعہ ہے کہ عبدالواحد بن زید کہتے ہیں، میں خانہ خدا کی زیارت سے شرف یاب ہوا، میں طواف میں مشغول تھا کہ اچانک میری نظر دو کنیزوں پر پڑی جو رکن یمانی کے پاس کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنی خواہر سے کہا، حق اور سچ یہ ہے کہ جانشینی اور نیابت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، وہ عدل و مساوات سے حکم کرتے ہیں، وہ مسند قضاوت پر بیٹھ کر منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس محکم براہین ہیں، ان کی نیت پاک ہے، اور وہ فاطمہ مرضیہ علیہ السلام کے شوہر نامدار ہیں، وہ ایسے ویسے نہیں تھے۔ میں نے اس کی آواز سنی اور اس سے پوچھا، تم جس کی صفات بیان کر رہی تھی وہ کون ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم وہ آقاؤں کے آقا، احکام معلوم کرنے کا ذریعہ، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، کفار و فجار کو قتل کرنے والے، امت کی پرورش کرنے والے، پیشواؤں کے پیشوا، امیر المومنین امام المسلمین، ہمیشہ کامیاب ہونے والے شیر غالب ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا، تم حضرت علی علیہ السلام کو کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہا، میں انہیں کیسے نہ پہچانوں کہ جنگ صفین میں جن کے ہم رکاب میرے والد شہید ہوئے ہیں، ایک دن وہ میری والدہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے یتیموں کی ماں، تم نے کس حال میں صبح کی ہے؟ ماں نے کہا، اے امیر المومنین، بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد مجھے اور میری اس بہن کو حاضر کیا۔ میں اس وقت چیچک کے مرض میں مبتلا تھی۔ خدا کی قسم اس مرض نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ جب آپ نے مجھے اس حال میں دیکھا تو ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔ میں نے اس لیے آہ نہیں بھری کہ اس مشکل میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ میں نے ان بچوں کی کم سنی کی وجہ سے آہ بھری ہے۔ ان بچوں کا باپ تو دنیا سے جا چکا ہے، سفر، حضر اور دیگر مشکلات میں کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ اس کے بعد اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا تو اسی وقت میری آنکھیں کھل گئیں۔ خدا کی قسم، اے میرے بھتیجے، میری آنکھیں اچھی ہو گئیں کہ میں رات کی تاریکی میں اونٹ کی دوڑ دیکھ سکتی ہوں۔ یہ سب کچھ علی علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ اس کے بعد میرے آقا و مولا علی علیہ السلام نے ہمیں بیت المال سے کچھ عطا فرمایا اور ہمارے دلوں کو خوش و خرم کر کے واپس چلے گئے۔ عبدالواحد کہتا ہے، جب میں نے اس لڑکی سے یہ باتیں سنی تو میں نے اپنے سفری اخراجات سے کچھ درہم اسے دیے اور کہا، اے لڑکی، کچھ درہم ہیں، یہ لے لو اور انہیں ضرورت کے وقت خرچ کرنا۔ اس نے کہا، آپ کی طرف سے ہمیں مل گئے، یہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ کائنات کے بہترین انسانوں سے بہترین ارث پائی ہے۔ خدا کی قسم اس وقت ہم محمد حسن بن علی علیہ السلام کے خاندان کا حصہ ہیں۔ پس اس شخص نے اپنا رخ پھیر لیا اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔
علی علیہ السلام کی محبت کسی جوان کی گردن پر نہیں، مگر یہ کہ اس کے ذریعے بہترین نعمتوں کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے پاؤں میں کبھی بھی زمانے کی وجہ سے لغزش پیدا نہیں ہوئی، مگر یہ کہ اس کے بعد اس کے پاؤں محکم و استوار ہو گئے۔ اگر میں ان کا شیعہ نہ ہوتا اور عرب و عجم کی پوری ثروت میری ملکیت ہوتی تو وہ کبھی بھی مجھے اتنا مسرور اور خوشحال نہ کر سکتی۔